اے ہزارے والوں، اب تم بکھر کے رہنا چھوڑ دو، ایک در کے ہو جاؤ، در در پہ جانا چھوڑ دو۔ وطن میں اب تو بنے گا صوبہ ہزارہ، ہمارا یہ عزم و عمل ہے، اب ہمارا ایک در کے ہو جاؤ، در در پہ جانا چھوڑ دو۔ لہرائے گا پرچم ہمارا قوم کا نعرہ، پاک وطن میں اب تو بنے گا صوبہ ہزارہ۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں، رزم ہو یا بزم، پاک دل و پاک باز، آج کے اس پروگرام کے میزبان، آج کی اس مجلس کو سجانے والے اور صرف 2 دن کے نوٹس پر اتنے بڑے عظیم الشان جمع غفیر کو جمع کرنے والے، اسلام آباد کے ایوانوں میں ہزارہ کا نام بلند کرنے والے اور کوہستان سے لے کر کراچی تک صوبہ ہزارہ کی جدوجہد میں چیئرمین کے ساتھ اور اس تحریک کے ہراول دستے کے رہنما اور قائد تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں میرے اور آپ کے قائد اور رہنما آج کی اس تقریب کے میزبان بھرپور تالیوں کی گونج میں سینیٹر محمد طلحہ محمود صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں، بچیاں جو ادھر بیٹھی ہیں، میں آپ سب کا فرداً فرداً شکر گزار ہوں۔ اس کنونشن کا مقصد ہزارہ کے رہنے والے لوگوں کی شناخت ہے، وہ شناخت جو ان سے چھین لی گئی ہے، وہ شناخت ان کو واپس چاہیے۔ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے وہ شناخت بہت ضروری ہے، اور اس مقصد کے لیے ہزارہ کو صوبہ بنانا یہ ہمارا اولین مقصد ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ صوبہ بنانے کا کام پارلیمنٹ کا ہے، لیکن اس کے لیے لوگوں کی طاقت، عوامی طاقت کی ضرورت بہت ضروری ہے، تاکہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور الحمدللہ سینٹ آف پاکستان میں ہزارہ صوبے کا بل پچھلے مہینے کی 19 تاریخ کو داخل کرا دیا گیا ہے، اور اس پر پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی میں مرتضی جاوید عباسی، علی خان جدون، انہوں نے بھی نیشنل اسمبلی میں اس کا بل جمع کرا دیا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عوامی طاقت اکٹھی ہو۔ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ سب متفق ہیں کہ ہزارہ کو صوبہ بننا چاہیے، لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بہت ساری مختلف قوتیں، مختلف سیاسی جماعتیں جنہوں نے اس ملک پر حکمرانی کی،
ان کی آشیرواد ہمارے ساتھ تھی، لیکن پارلیمنٹ میں وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی صوبہ ہزارہ کی حمایت کی ہے، ان کی لیڈرشپ نے بھی حمایت کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بل سینٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے ہیں یا نیشنل اسمبلی میں پیش ہوئے ہیں، صوبہ ہزارہ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت حکومت میں ہے وہ اس کی پرزور تائید کرے گی، اور ہماری اپوزیشن جماعتیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان کی نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، ایم کیو ایم، اور جتنی بھی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ اس بل کی ضرور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمایت کریں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ وہ بل جو اس وقت سینٹ آف پاکستان میں اور نیشنل اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے، یہ اکثریتی رائے کے ساتھ قبول ہوگا، منظور ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں صوبہ ہزارہ مارد وجود میں انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اگر سی پیک کے حوالے سے بات کریں تو ہزارہ سی پیک کا گیٹ وے ہے۔ پاکستان میں اگر بجلی کی ضرورت کے حوالے سے بات کریں تو ہزارہ سے پورے پاکستان کی بجلی کی ریکوائرمنٹ، اس کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، اور ہزارہ کے اندر داسو ڈیم، دیامر بادشاہ ڈیم اور مختلف ڈیم جو ابھی بننے والے ہیں ان کا وجود ہزارہ کے اندر ہے۔ اگر ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں، سیاحت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی صوبہ ہزارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو، اس علاقے کو بہت خوبصورتی سے نوازا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ٹورزم پاکستان کی تقدیر بدلے گا، اور پاکستان کی تقدیر بدلنے میں صوبہ ہزارہ کا ایک بہت بڑا رول ہوگا۔ میری مقتدر اداروں سے اور حکومت سے درخواست ہے، مطالبہ ہے کہ ہزارہ کو صوبہ بنایا جائے۔ اگر پاکستان میں ضلع بن سکتے ہیں، ڈویژن بن سکتے ہیں، تو صوبے کیوں نہیں بن سکتے؟ ڈسٹریبیوشن آف پاور، طاقت کی تقسیم، میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کی تقسیم ہماری عوام کے لیے ضروری ہے، ہماری عوام کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے۔ جتنے صوبے بنیں گے پاکستان میں ترقی آئے گی، پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ پاکستان کی عوام جو مہنگائی میں پس رہی ہے، بے روزگاری میں پس رہی ہے، مشکلات کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے، مسائل کے انبار ہیں، یہ انبار کس طرح ختم ہوں گے؟ یہ مسائل طاقت کی تقسیم کے ساتھ ختم ہوں گے۔ جہاں کے لوگوں کو طاقت دو، جہاں کے لوگوں کو حیثیت دو، جہاں کے لوگوں کو اقتدار دو، اقتدار میں شرکت دو، اور اس شرکت کے نتیجے میں
ایک وہ پاکستان جنم لے گا جس پاکستان کا خواب ہمارے بزرگوں نے 72-73 سال پہلے جب پاکستان بنایا تھا تو ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا، ایک خوشحال پاکستان، ایک خوشحال آنے والی نسل، ایک ایسا ملک جس کی پوری دنیا میں ایک عزت ہوگی، ایک احترام ہوگا۔ کیا ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے قربانیاں دی، شہادتیں دی، کیا ان کا وہ خواب پورا ہوا؟ آج کا پاکستان ایک ایسا پاکستان جو بے روزگاری کا شکار ہے، مہنگائی کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس پاکستان کا ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا۔ آج ہماری نسلیں روزگار کے لیے تڑپ رہی ہیں، آج مہنگائی ہے، ہماری بچیاں اپنے گھروں میں ہی ہیں، شادی کے بغیر ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے اقتدار کی تقسیم نہیں کی۔ جب اقتدار میں آئے تو اپنے بارے میں سوچا، عوام کے بارے میں نہیں سوچا، ملک کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ وہ ملک ہے جو دنیا کے اندر ایٹامک پاور کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ایٹمی طاقت ہے۔ آج اس ایٹمی طاقت کی یہ حالت ہے کہ ہمارے ہاں کروڑوں کے حساب سے غربت ہے، لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، ہمارے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، مسائل، مشکلات۔ کیا یہی ہمارا مستقبل ہے؟ ہمارا یہ مستقبل نہیں ہے۔ ہم نے اپنا مستقبل بنانا ہے، اپنی آنے والی نسل کو ایک اچھا مستقبل دینا ہے، اور وہ مستقبل اقتدار اور طاقت کی تقسیم سے ہوگا۔ اگر آپ طاقت اور اقتدار اپنے پاس رکھیں گے تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے، یہ اس ملک کی خوشحالی کا حل نہیں ہے۔ اس ملک کی خوشحالی کا حل ہے اقتدار کو تقسیم کرو، غربت کو ختم کرو، ایسی پالیسیاں دو جس سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ترقی کرے، انڈسٹری لگے۔ آج خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی انڈسٹری اسٹیٹ ہتار صوبہ ہزارہ کے اندر آتی ہے۔ میں صوبہ ہزارہ اس کو صوبہ ہزارہ ہی کہوں گا، کیونکہ یہ صوبہ ہے اور یہ صوبہ بنے گا، اور یہ صوبہ بنانا پڑے گا۔ پورے خیبر پختونخوا کے اندر جتنا ریونیو اربوں روپے کے حساب سے وصول ہو رہا ہے وہ یہ اس انڈسٹریل اسٹیٹ سے پورا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو بڑھاؤ، جہاں پہ لوگوں کو ایسی پالیسیاں دو کہ لوگ اپنا کاروبار کریں، اپنے بچوں کا روزگار پالیں، ان کو تعلیم ملے، ان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ملے، ہسپتال ملے، جو ایک انسان کا بنیادی حق ہے۔ اور حکومت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، آنے والے مستقبل کے حوالے سے ہمارے بچوں کے ساتھ ایسی پالیسیز دی جائے جن سے اس ملک میں خوشحالی آئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ حکومت ہماری اس استدعا اور ریکویسٹ پر، درخواست پر ضرور غور کرے گی۔ 12 اپریل 2010 کو ایبٹ آباد میں جن شہداء نے
اپنی جانوں کی قربانی دی وہ اس علاقے کی خوشحالی کے لیے ہے. یہ علاقہ خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا. صوبہ ہزارہ تعصب سے نہیں، عوام الناس کی حمایت سے حاصل کرنا ہے. جھاری کس سے کوہستان تک پشتو بولنے والے، ہند کو بولنے والے، گوجری بولنے والے، پنجابی بولنے والے، دیگر زبان بولنے والے، ہم سب ایک ہیں. سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں. میں آخر میں ان شہداء کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں. در جوانی توبہ کردن شوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم پرہیزگار بھی چنود. میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ سب نے میری آواز پر لبیک کہا، اور آج جس تحریک کا آغاز دوبارہ صوبہ ہزارہ ڈویژن سے ہو رہا ہے صوبہ بنانے کے لیے، اس کا سہرا ہری پور کو دیا گیا. میں جناب محترم سردار یوسف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہزارہ صوبے کی تحریک کا آغاز ہری پور سے کیا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہری پور کی عوام ہمارے قائدین اور جناب محترم سردار یوسف صاحب کو مایوس نہیں کرے گی. میں آخر میں ایک ہی بات کرتا ہوں، ایک ہی نعرہ، صوبہ ہزارہ، صوبہ ہزارہ. بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دیتا ہوں. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دکھا کر تجھے رخ آئینہ دوست تیرا جینا اور بھی دشوار کرے. آپ کی تالیوں کی گونج میں اس تحریک کے دائی، اس تحریک کے محرک، اس تحریک کا آغاز سے لے کر آج تک اس تحریک کو لے کر چلنے والے، آپ کی تالیوں کی گونج میں صوبہ ہزارہ تحریک کے چیئرمین جناب سردار محمد یوسف کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. آج الحمدللہ کہ صوبہ ہزارہ کے گیٹ پہ ضلع ہری پور سے ہمارے قابل احترام سینیٹر طلعت محمود صاحب نے اس تحریک کو دوبارہ منظم کر کے بھرپور طریقے سے چلانے کا جو آغاز کیا ہے، اس پر میں سینیٹر محترم محمد طلعت محمود صاحب کو بالخصوص اور اہلیان ہری پور کو بالعموم مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس جذبے اور شوق کے تحت صوبہ ہزارہ تحریک کا یہ کنونشن منعقد کیا ہے. انشاءاللہ جہاں ابتدا اتنی اچھی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں امید ہے اس کی انتہا بھی صوبہ ہزارہ بن کر ہو جائے گی. میرے بھائیوں دوستو، آج اس کنونشن میں بہت سارے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے نمائندوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جن میں سیاستدان بھی ہیں، سماجی کارکنان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، لائرز بھی ہیں، اور
یہاں پر ہر ایک شخص ایک جذبے کے تحت یہاں شریک ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ یہ پورے ہزارے بال کا متفقہ مطالبہ ہے. ہزارے کے حقوق کی بات ہے اور اس کی ابتدا 12 اپریل 2010 کو ہزارہ کے 7 نوجوانوں نے شہادت دے کر کی تھی، جس کی بنیاد اگر نوجوانوں کے خون کی شہادت سے ہوگی اس تاریخ کو کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک دفعہ جب عوام نے یہ تحریک شروع کی اور اس کے نتیجے میں ہزارہ کی آواز ایوانوں تک پہنچ گئی اور آج عواموں سے پھر عوام تک یہ آواز آ گئی. اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ جب اس وقت چوکوں میں، چوراہوں میں اور سڑکوں پر ہم جتنے بھی قائدین تھے ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کر رہے تھے اور یہ بات ثابت کر رہے تھے کہ صوبہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم صوبہ کیوں لینا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں الحمدللہ جہاں سینیٹر طلعت محمود صاحب نے سب سے پہلے سینٹ میں اے حق ہمارا صوبہ اور ہزارہ کا نعرہ لگایا، وہاں آج قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی اور پاکستان پیپلز پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، قومی وطن پارٹی، جتنی بھی وہاں نمائندگی ہے سب نے وہاں پر صوبہ ہزارہ کا بل پیش کیا ہے. یہ آپ کی ان قربانیوں کے نتیجے میں ہے کہ آج قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی صوبہ ہزارہ کا بل پیش ہو چکا ہے. اب ہم انشاءاللہ اس بل کو جو کامیاب اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آج عوام اسی جذبے کے ساتھ اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، پاکستان کی استحکام کے لیے، پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے ایک دفعہ پھر میدان میں نکلے ہیں، ایک دفعہ پھر عوام میں نکلے ہیں، کیونکہ ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ صوبہ صرف صوبہ بننا نہیں ہے، صوبہ پاکستان کو مضبوط کرے گا. صوبے جتنے بھی پاکستان میں بنیں گے پاکستان مضبوط ہوگا. جب 3.5 کروڑ کی آبادی تھی اس وقت بھی 4 صوبے تھے، آج 22 کروڑ کی آبادی ہے اور اس وقت بھی 4 صوبے ہیں. کوئی عقل نہیں مانتا کہ کوئی اتنی بڑی آبادی کو جو انتظامی طور پر صحیح چلا سکے. اس لیے میرے بھائیوں آج پورے پاکستان سے مختلف جگہوں سے صوبوں کی آواز آ رہی ہے، جنوبی پنجاب سے آ رہی ہے، باولپور سے آ رہی ہے، ہزارہ سے آ رہی ہے، پوٹھوار سے آ رہی ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے بلکہ ہم اس کے حق میں ہیں کہ جہاں کہیں بھی انتظامی طور پر صوبے کی ضرورت ہے تو صوبہ ضرور بننے چاہیے. اس سے عوام کو ان کا حق بھی ملے گا اور پاکستان بھی مضبوط ہوگا. اس لیے صوبہ ہزارہ جو کہ متفقہ مطالبہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس کی کوئی مخالفت نہیں. جب پہلے تاریخ چلی تھی انشاءاللہ آپ کی آواز جو ہے وہ بھرپور جو پھل لائے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے صوبہ ہزارہ آپ کا حق ہے. صوبہ ہزارہ بھی بنے گا، پاکستان میں دوسرے صوبے بھی بنیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی شخص آپ کا حق نہیں دبا سکتا.